بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے والی پہلی ام المومنین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی اولاد حضرت قاسم تھے اور آخری اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ 2 مرتبہ کی بیوہ تھی۔ پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی جس کا نام ہند تھا اور دوسرے شوہر سے ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام بھی آپ نے ہند ہی رکھا تھا۔ حضرت ہند جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 556 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں قریش کے ایک معزز قبیلے میں پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے 3 سال قبل 65 برس کی عمر میں ماہ رمضان المبارک میں وفات پائی۔ اس وقت چونکہ نماز جنازہ کے شرعی حکم کا نفاذ نہیں تھا اس لیے انہیں اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی لخت میں اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری شادی حضرت سودہ بنت زمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، وہ بھی پہلے بیوہ تھی۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کا نام سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا جو وفات پا چکے تھے، اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے ایک بیٹا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا، جنہوں نے جنگ جلوال میں شہادت حاصل کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر 6 برس تھی اور بعض روایات میں آپ کی رخصتی کی عمر 9 سال اور بعض میں 11 سال بتائی گئی ہے، اور اس پر بعض لوگ اتنی کم عمری میں نکاح اور رخصتی پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ اعتراض اہل عرب کے کلچر اور معاشرت سے لا علمی کی بنیاد پر ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے اس معاشرے یا دور کے اعتبار سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ 9 سال کی لڑکی شادی کے قابل نہیں ہوتی، لیکن اہل عرب کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت 9 سال کی لڑکی قد و جسامت کے لحاظ سے شادی کی قابل ہوتی تھی، اور اس وقت اتنی عمر کی بچیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں دینی طور پر یہ حکمت بھی پوشیدہ تھی کہ امت کو معلوم ہو جائے کہ جس طرح بڑی عمر کی لڑکی نکاح جائز ہے اسی طرح چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح جائز ہے، اور اس میں اور بھی بہت سے حکمتیں پوشیدہ تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت جبرائیل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ریشم میں لپیٹ کر لائے اور کہا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 17 رمضان 58 ہجری میں 66 برس کی عمر میں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 18 سال تک زندہ رہیں اور وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جن کا اصل نام ہند تھا، جبکہ ام سلمہ کنیت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام سہیل اور والدہ کا نام عاتقہ تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عبداللہ بن عبد الصاد کے نکاح میں تھی، جو ابو مسلمہ کے نام سے مشہور تھے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا اور ان کے ساتھ ہی سب سے پہلے حبشہ ہجرت کی۔ ابو سلمہ بڑے بہادر شاہسوار تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں حصہ لیا۔ غزوہ احد میں چند زخم آئے جو ٹھیک نہ ہو سکے، چنانچہ 8 جمادی الثانی 4 ہجری میں وفات پا گئے۔ ان کی نماز جنازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی زینب اور 2 بیٹوں عمر اور دارا کی ماں تھی۔ یہ نکاح 4 ہجری میں ہوا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 ہجری میں وفات پائی۔ انہوں نے 84 سال کی عمر پائی۔ ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5واں نکاح المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ چونکہ وہ فقراء و مساکین کو بڑی فراخ دلی سے کھانا کھلاتی تھی، اس لیے المساکین کی کنیز سے مشہور ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جنہوں نے غزوہ احد میں شہادت پائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2-3 ہفتے ہی رہ سکی تھی کہ ان کی وفات ہو گئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 30 برس تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ایسی ازواج مطہرات تھیں جنہوں نے وفات پائی۔ ان کی نماز جنازہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت حنس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان کے ساتھ ہی مدینہ ہجرت کی۔ حضرت حنس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں زخمی ہوئے اور انہیں زخموں کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھی اور پڑھی لکھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث ان سے ہی مروی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ گورنر مدینہ منورہ مروان بن حکم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنازے کو کندھا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں زوجہ محترمہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان کے والد کا نام شمعون تھا اور قبیلے بنو قریظہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح اپنے قبیلے کے ایک شخص حکم سے ہوا تھا جو جنگ قریظہ میں مارا گیا اور آپ گرفتار ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا جو آپ نے منظور کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے چند ماہ قبل ہی حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 8واں نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن کا اصل نام زینب تھا، باپ کا نام حیہ بن اخطب اور والدہ کا نام ہارہ تھا۔ حیہ بن اخطب یہودیوں کے نومور قبیلہ بنو الخیر کے سردار تھے اور
ماں قبیلے کریزہ کے رئیس کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی 14 سال کی عمر میں سلام بن مشکم الکرزی سے ہوئی لیکن طلاق ہو گئی۔ دوسری شادی حنانہ بن ابی الحقیق سے ہوئی۔ جنگ خیبر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، بھائی اور باپ مارے گئے۔ وہ گرفتار ہو کر مسلمانوں کے سامنے پیش ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ رمضان المبارک میں انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنا گھر خدا کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نویں زوجہ محترمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں ہوا۔ ان کا مہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے ادا کیا اور ضروری سامان بھی گھر بسانے کے لیے دیا، لیکن جلد ہی طلاق ہو گئی۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 ہجری میں 53 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ آپ کا نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں زوجہ محترمہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو روم کی رہنے والی تھی۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطن سے 8 ہجری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جو 17 ماہ زندہ رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہوئی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 11واں نکاح ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 یا 7 ہجری میں ہو، جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 36 سال تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو سفیان اور آپ کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن حجش سے ہوا۔ دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، لیکن بعد میں عبداللہ بن حجش نے اسلام ترک کر کے عیسائیت قبول کر لی اور شراب نوشی شروع کر دی۔ اس بنا پر دونوں میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی۔ حضرت ام حبیبہ کا اصل نام رمیلہ تھا۔ ام حبیبہ کنیت تھی۔ ان کی ایک بیٹی حبیبہ تھی جس کی وجہ سے وہ ام حبیبہ کہلاتی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 44 ہجری میں بمطابق 664 ہجری میں 73 برس کی عمر میں اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ کے دور میں وفات پائی۔ آپ کو جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 65 احادیث مروی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 12واں نکاح ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ کے والد کا نام حارث اور والدہ کا نام ہند تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسعود بن عمرو کے نکاح میں تھی۔ مسعود نے طلاق دے دی تو پھر ابو رحم بن عبدالعزری سے ہوا، لیکن وہ بھی جلد انتقال کر گئے۔ حضرت میمونہ نے 51 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی نماز